اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میرے بھائیوں، قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے۔ اس آیت کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن قبل اس کے کہ میں آیت کے بارے میں بتاؤں، ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے۔ ہم نہ آپ سے ووٹ مانگیں گے نہ نوٹ مانگیں گے۔ میرے بھائیوں، ایک بھولا ہوا سبق ہے، وہ یاد دلانے آیا ہوں۔ ہم لوگ اپنا کام کرتے ہیں، کوئی جاب کرتا ہے، وقت ملتا ہے، آپ کے سامنے اللہ کی دعوت دینے آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو میں نے آیت پڑھی ہے قرآن کریم کی، وما خلقت، فرمایا رب کائنات نے، میں نے خلق کیا، میں نے کریٹ کیا انسان کو اور جنوں کو۔ مقصد کیا تھا؟ الا لیعبدون، کہ اپنی عبادت کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہمیں۔ دنیا میں بھیجنے کا مقصد اللہ کا یہ تھا کہ میں انسان کو دنیا میں بھیج رہا ہوں، یہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے میری عبادت کرے گا، میرے آگے سجدہ کرے گا اور میرے آگے رکوع کرے گا، مجھ سے اپنی بھپتائیں بیان کرے گا، میں اسے دوں گا۔ میری قوم کے لوگوں، اللہ رب العالمین جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو یہ ہر انسان کا بچہ، ہر جاندار کا بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ ہم سب بھی اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے۔ اس رب کائنات نے ماں کے پیٹ کے اندر ہمارا رزق پہنچایا، ہوا پہنچائی، اور اس کے بعد کیا کیا؟ جب ہم دنیا میں آ گئے تو ہمارے منہ میں دانت نہیں تھے، ہمارے پیٹ میں جو آتے تھی وہ کمزور تھی، ہم کھانا چبا نہیں سکتے تھے اور نہ ہی کھانا ہم ہضم کر سکتے تھے۔ اللہ نے کیا کیا؟ ہماری غذا کے لیے اللہ نے ماں کی چھاتی کے اندر دودھ کو اتار دیا۔ وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، اس بچے کو ماں نے کیا کیا؟ اپنی چھاتی سے لگا لیا اور 2 سال تک متواصل اس بچے کو دودھ پلایا۔ وہی بچہ جب 40 سال کا ہو گیا، کلیل جوان بن گیا، اس کے ہاتھوں میں، اس کے پیروں میں طاقت آ گئی، یہ سب کچھ بھول گیا کہ اللہ نے اسے کیسے پیدا کیا تھا۔ آج اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے اور غرور آ جاتا ہے اسی بندے کے آگے، اسی بندے کے اندر۔ یہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور کہاں جا کے جھکتا ہے؟ قبروں کے آگے، آستانوں کے آگے، جھنڈے کے آگے، علم کے آگے، دلدل کے آگے۔ یہ صرف اللہ کا حق تھا کہ یہ ماتھا جب بھی لگے گا اللہ کے لیے جھکے گا۔ لیکن آج یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان، اس نے کیا کیا؟ اپنے مردہ بزرگوں کو نام دے دیے، کسی کو داتا گنج بخش بنا دیا، کسی کو مشکل کشا بنا دیا، کسی کو حاجت روا بنا دیا، کسی کو غوث العظم بنا دیا، کسی کو بڑی امام بنا دیا، کسی کو کہتا ہے کہ لالم لال جھولے لال، اور کسی کو کہتا ہے نورانی نور ہر والا دور۔ میرے بھائیو، یہی تو وہ شرک ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن آدم شتمنی، جب یہ آدم کا بچہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے، گویا یہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ میری قوم کے لوگوں، ہم آپ کا دل دکھانے نہیں آئے، بلکہ قرآن کی سچی دعوت دینے آئے ہیں۔
مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو ایک دن ہم سب نے اللہ کو فردن فردن جواب دینا ہوگا۔ میری قوم کے لوگوں، میں بتاتا ہوں کہ یہ داتا گنج بخش کے معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، میننگز کیا ہے اس کے۔ داتا مطلب اردو میں کہیں گے دینے والا، داتا لفظ فارسی کا، اردو میں اس کا ہم نے اس کا ٹرانسلیٹ کر دیا تو کہا جائے گا کہ دینے والا۔ کیا دینے والا؟ گنج بخش، خزانے بخشنے والا۔ میری قوم کے لوگوں، اپنے دل سے پوچھنا، یہ زمین کے نیچے سے جو اللہ رب العالمین اناج کے خزانے نکالتا ہے، جسے تم بھی کھاتے ہو، تمہارے بچے بھی کھاتے ہیں، اسی زمین کے اندر تم ڈالتے کیا ہو؟ گائے کا گوبر ڈالتے ہو اور سوکھا ہوا بیج ڈالتے ہو، سوکھا ہوا بیج اور گائے کا گوبر ڈالتے ہو، اور کیا ڈالتے ہو؟ پانی ڈالتے ہو۔ اس میں سے میٹھے میٹھے آم کون نکالتا ہے؟ اس میں سے تمہارے لیے گندم کون نکالتا ہے؟ اس زمین کے اندر سے تمہارے لیے چاول کون نکالتا ہے؟ تمہارے لیے سبزیاں کون نکالتا ہے؟ بتاؤ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی گنج بخش ہو سکتا ہے؟ میری قوم کے لوگوں، ہمارا گنج بخش کون ہے؟ رب کائنات ہے، وہ ہمارا گنج بخش ہے۔ تمام کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہے۔ پھر اسی انسان نے ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کے نور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بنا دیا؟ مشکل کشا بنا دیا۔ میری قوم کے لوگوں، مشکل کشائی کون کر سکتا ہے؟ جب ایوب علیہ السلام پر مشکل آتی ہے، بیماری لگ جاتی ہے، وہ کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ میں مشکل میں آ گیا ہوں، مجھے بیماری لگ گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی وہ مشکل دور کرتے ہیں اور بیماری شفا دے دیتے ہیں۔ یونس علیہ السلام پہ جب مشکل آتی ہے، مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں مشکل میں آ گیا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ کہاں سے پکارتے ہیں؟ مچھلی کے پیٹ سے پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندہ جو ہے وہ 3 اندھیروں سے پکارتا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ تنہا شخص ہے، تنہا نبی ہے یونس علیہ السلام، اور اپنے رب کو پکارتا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس مشکل سے کون نکالتا ہے؟ اللہ رب العالمین نکالتے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ مثال پیش کرتا ہے قرآن کے اندر کہ جب یہ کشتی کے اندر یہ لوگ پھنس جاتے ہیں، طوفان میں گر جاتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ طوفان میں گرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اگر آپ نے ہمیں بچا لیا، کنارے پہ صحیح سلامت پہنچا دیا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تیرا شکر گزاری کریں گے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین اس مشکل سے نکال کر کنارے پہ پہنچا دیتا ہے، یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ جاتے ہیں کیماڑی کی بابا کے پاس۔ آج یہ گئے وہاں چلے جاتے ہیں، کلوٹن چلے جاتے ہیں، منوڑا چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے دیکھ چڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے احسان کو فراموش کر دیتا ہے یہی انسان۔ میری قوم کے لوگوں، اسی انسان نے بغداد کے اندر ایک بزرگ ہے جس کا نام ہے عبد القادر جیلانی۔ عبد القادر نام ہے، جیلانی کے وہ رہنے والا ہے، نام ہو گیا عبد القادر جیلانی۔ اس کو یہ قوم کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے؟ سب سے بڑا فریادوں کو سننے والا، غوث الاعظم۔ غوث لفظ فارسی کا مطلب کیا ہے؟ فریادوں کو سننے والا، اور اعظم مانے سب سے بڑا۔ ہم کہتے ہیں نا قائد اعظم، وزیر اعظم، یعنی کہ سب سے بڑا فریادوں کو سننے والا کون ہے؟ اپنے دل سے پوچھو، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تمہاری فریاد کس نے سنی؟ بتاؤ، وہ بچہ جس کی زبان نہیں ہے، یا وہ بڑا آدمی جس کی گونگا ہے، وہ اس کی فریاد کون سنتا ہے؟ بتاؤ، یہ پرندوں کی فریادیں کون سنتا ہے؟ سمندر کے اندر مچھلیوں کی فریادیں کون سنتا ہے؟ کون ہے غوث الاعظم؟
تمہارا دل کہے گا کہ اللہ رب العالمین غوث العظم ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج یہ کلمہ پڑھنے والا اس رب کو بھول گیا، ان کے نام کی آج نظر و نیازیں کرنے لگ گیا، ان کے آگے اپنی بھپتائیں بیان کرنے لگ گیا، ان کے آگے جھکنے لگ گیا، ان کے نام کی نظر و نیاز کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر 4 مقام کے اندر 4 سورہ کے اندر، سورہ بقرہ، سورہ انعام اور سورہ نحل کے اندر ایک ہی سینٹنس، ایک جملہ 4 مرتبہ ریپیٹ کیا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ فرمایا رب کائنات نے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ میں بتاتا ہوں مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے انما حرم، ہم نے حرام کر دیا، علیکم المیتۃ، یہ بکرا بکری گائے اونٹ اگر یہ خود سے مر جائے، بغیر ذبح کیے مر جائے، ایکسیڈنٹ کے اوپر سے گر کے مر جائے، ایکسیڈنٹ کے اندر مر جائے، اللہ فرماتا ہے مت کھانا، یہ میت ہو گیا، حرام ہو گیا، اس کو مت کھانا۔ نمبر 2، اللہ فرماتا ہے دما کہتے ہیں خون کو، جب تم یہ بکرا بکری گائے ان کو ذبح کرتے ہو پورا کھا جاؤ، لیکن خون کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا۔ اور نمبر 3، اللہ فرماتا ہے لحم الخنزیر، لحم کہتے ہیں گوشت کو، اللہ فرماتا ہے کہ خنزیر کا گوشت نہ کھانا حرام ہے۔ اور نمبر 4، سب سے شنی گناہ کیا ہے؟ وما اہل به لغیر اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے منسوب کر دی جائے۔ مثال کے طور پہ یہ کلمہ پڑھنے والا محرم کو حلیم بناتا ہے، اس دیگ کے اندر اللہ کا پیدا کردہ گوشت ڈالتا ہے، اللہ کے پیدا کردہ مسالہ ڈالتا ہے، اللہ کے پیدا کردہ پانی ڈالتا ہے، تیل ڈالتا ہے، اللہ کی لکڑی سے اس کو آگ لگاتا ہے، پورا رات اس کو گھوٹتا ہے، جب وہ صبح کو تیار ہو جاتی ہے کس کے نام کا بانٹتا ہے؟ کس کے نام کا بانٹنا چاہیے تھا؟ اللہ کے نام کا بانٹنا چاہیے تھا، اس میں سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کے نام کا بانٹنا چاہیے تھا۔ اور یہ مسلمان کیا کرتا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کے نام کا بانٹتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مت کھانا، حرام ہو جائے، حرام ہو گیا۔ یہ مسلمان 9ویں 10ویں محرم کو کیا کرتا ہے؟ شربت بناتا ہے، دودھ اللہ کا، اس میں بادام پس کے ڈالتا ہے وہ بھی اللہ کے، اس میں پانی ڈالتا ہے وہ بھی اللہ کا، اس میں چینی ڈالتا ہے، شیرنی ڈالتا ہے وہ بھی اللہ کی۔ اور کس کے نام کا بانٹتا ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام کا بانٹتا ہے۔ کس کے نام کا بانٹنا چاہیے تھا؟ سب کچھ اللہ کا ہے تو اللہ کے نام کا بانٹنا چاہیے تھا۔ یہ کس کے نام کا بانٹتا ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام کا بانٹتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مت کھانا، حرام ہے۔ پھر یہ کیا کرتا ہے؟ کنڈے بناتا ہے، کھیر کے اندر جتنے بھی چیزیں لگتی ہیں وہ سب اللہ کی، پوریاں بناتا ہے وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی آٹے کی بنتی ہیں۔ اور کس کے نام کا بانٹتا ہے؟ جعفر صادق کے نام کا بانٹ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مت کھانا۔ میرے بھائیوں، یہ موٹی موٹی باتیں تھی، میں دل دکھانے نہیں آیا ہوں، قرآن کی بات بتانے آیا ہوں۔ اسی لیے کہ سب سے بڑا جو گناہ ہے اللہ کی نظر میں وہ شرک ہے۔ سورہ لقمان کے اندر لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، کبھی شرک نہ کرنا۔ بھائی کیوں نہ کرنا؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان شرکا لظلم عظیم، دنیا میں کئی گناہ ہے، زنا کرنا گناہ، ڈکیتی مارنا گناہ، قتل کرنا گناہ، جھوٹ بولنا گناہ، کئی گناہ ہے، لیکن اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ان شرکا لظلم عظیم۔ میرے بھائیوں، تمام گناہ اللہ نے ایک پروگرام دیا کہ اگر یہ مسلمان میرے پاس آتا ہے، اس نے زمین اور آسمان کو گناہوں سے بھر دیا ہے، صرف اس میں ایک شرک نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمام گناہ معاف کر دوں گا، صرف معاف نہیں کروں گا، معاف کر دیے تو کیا ہوا؟ ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا۔ خوشخبری ہے، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ اللہ نے 18 انبیاء کا ذکر کیا قرآن کے اندر، بائی نیم 18 نبیوں کا ذکر کیا، اور آخر میں کہا اگر ان میں سے بھی کوئی شرک کرتا
میں ان کے تمام نامہ اعمال حق کر لیتا، ضبط کر لیتا، اور یہ کیا ہو جاتے؟ خسارہ پانے والوں سے ہو جاتے۔ پھر اللہ کے نبی کا نام لیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالفرض محال اگر آپ نے بھی شرک کیا ہوتا تو ہم آپ کے بھی تمام نامہ اعمال حق کر لیتے، ضبط کر لیتے، اور آپ کیا ہوتے؟ خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ دیکھو میرے بھائیوں، میرے قوم کے لوگوں، انبیاء علیہ السلام شرک کرنے نہیں آتے بلکہ شرک کو مٹانے آتے ہیں۔ اللہ نے ان پہ یہ بات رکھ کے ہمیں سمجھائی ہے کہ جب میں اپنے نبی کو نہیں بخشوں گا تو میں تم کس کھیت کی مولی ہو۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں تھی جو بتانے آیا ہوں۔ آج یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا یہ کیا ہو گیا؟ فرقوں میں بٹ گیا ہے۔ اس کے پیر و مولوی نے کیا کر دیا؟ اس کو تقسیم در تقسیم کر دیا۔ کسی کو بریلوی بنایا، کسی کو دیوبندی بنایا، کسی کو اہل حدیث بنایا، کسی کو شیعہ بنایا، کسی کو ذکری بنایا، کسی کو فکری بنایا، کسی کو سروردی بنایا، کسی کو بغیر وردی بنایا۔ نہ جانے فرقے در فرقوں میں ہمیں تقسیم در تقسیم کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ آدھی دنیا فتح کر لی تھی۔ کیا نعرہ تھا؟ ایک ہی نعرہ تھا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ آج اس کے کتنے نعرے ہیں؟ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، کئی نعرے لگاتا ہے یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا۔ میرے بھائیوں، جبھی تو ہمیں شکست ہو رہی ہے، وہ گائے کا پیشاب پینے والا ہندو ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، وہ خنزیر کا گوشت کھانے والا عیسائی ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ آج ہم لوگ فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ سورہ حج ہے اور آخری رکوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں غور سے سننا، اللہ نے ہمارا نام کیا، اللہ نے ہمارا رب نے ہمارا کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا مالک نے سورہ حج کے اندر، هو سماکم المسلمین من قبل فی ھذا، اے لوگوں میں نے، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارا نام مسلمان پسند کیا ہے، من قبل، تم سے جو پہلے لوگ گزر گئے وہ بھی مسلمان تھے، فی ھذا، اور تم بھی مسلمان ہو۔ میرے قوم کے لوگوں، بتاؤ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا دیوبندی تھے؟ کیا بریلوی تھے؟ بتاؤ کہ اہل حدیث تھے، شیعہ تھے، سنی تھے، ذکری تھے، فکری تھے، کیا تھے؟ وہ سب مسلمان تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو، اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن کریم اور صحیح احادیث، اس کو کیا کرو؟ مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقے نہ ہونا۔ منع فرمایا اللہ رب العالمین نے فرقے ہونے سے، لیکن آج اس مولوی نے ہمیں فرقے کر دیا۔ صرف یہی نہیں کیا بلکہ یہ تعویذ گنڈے بیچتا ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والوں کو، یہ جاتا ہے کلمہ پڑھنے والا جاتا ہے مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب سر میں درد ہے، تعویذ دے دیتا ہے۔ مولوی صاحب پیٹ میں درد ہے، تعویذ دے دیتا ہے۔ مولوی صاحب ٹانگ میں درد ہے، تعویذ دے دیتا ہے۔ مولوی صاحب پیلیا ہو گیا ہے، تعویذ دے دیتا ہے۔ جو بیماری بتاؤ تمہیں تعویذ دے دے گا، اس کے پاس پورا کے پورا میڈیکل اسٹور ہے، جو بیماری بتاؤ تعویذ دے دے گا۔ لیکن جب اس مولوی کا بچہ بیمار ہوتا ہے یا یہ خود بیمار ہوتا ہے، یہ تعویذ نہیں پہنتا، سیدھا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور تمہیں تعویذ پہناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیجئے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من تعلق تمیمۃ فقط اشرک۔ 10 لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور 1 کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ 9 کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہمارے ساتھ آیا کلمہ پڑھنے کے لیے۔ تو کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے گلے میں تعویذ ہے۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی، اپنے گلے میں ہاتھ ڈالا اور تعویذ نکال کے پھینک دیا، اور کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من تعلق تمیمۃ فقط اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اور کیا فرمایا؟ من تعلق شیء اکل علیہ، جس نے انگوٹھی پہنی، کس نے کڑا پہنا، دھاگا پہنا، پتھر پہنا، وہ کیا ہوگا؟ اللہ کیا فرمایا کہ وہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا، دھاگے کے حوالے، کڑے کے حوالے، نگینے کے حوالے۔ اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ تھانہ تیموریہ ہے، اس کے ساتھ ہی مسجد ہے، مسلم مسجد، وہاں سے آتے ہیں، ٹائم ملتا ہے آپ کو بات بتانے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سب نے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ معلوم نہیں یہ بیماری جو آئی ہوئی ہے کورونا، اس میں کتنے لوگ زندہ رہیں گے، کتنے مر جائیں گے، نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے گھر پہنچ سکتا نہیں پہنچ سکتا،
میرے بھائیوں کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو سوتے ہیں صبح نہیں اٹھتے, اس کے گھر والے اسے اٹھاتے اٹھ جا وہ نہیں اٹھتا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو سو نہیں پاتے ہیں, ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں نہ جانے کب ہماری موت واقع ہو جائے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آج اپنے دل کے اندر توبہ کر لو, استغفار کر لو. مالک ہم تیرے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں کریں گے. مالک ہم تیرے علاوہ کسی کو داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا غوث العظم نہیں کریں گے. مالک ہم تیرے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز نہیں کریں گے. توبہ و استغفار کر کے پلٹو اللہ کی طرف. میرے بھائیوں نہیں مانو گے, اگر یہ سب کچھ نہیں کیا تو دوزخ کی آگ ایسی سخت آگ ہے کہ ایک کھال جلے گی, اللہ نہیں کھال دے گا, پھر جلے گی, پھر نہیں کھال دے گا. میرے بچوں, میرے بھائیوں, یہ بات جو بتائی ہے عین قرآن کی بات بتائی ہے. میرے بھائیوں آج یہ زندگی نے جو ہم سب کو جو نصیب ہوئی ہے بڑی غنیمت ہے. یہ اس کو غنیمت جانتے ہوئے توبہ و استغفار کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.